الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی اذن سے آج ہم جو درس کی تیاری کر رہے ہیں یا جو دینے جا رہے ہیں وہ ہے سال کے بہترین ایام۔ اس کا عنوان ہے سال کے بہترین ایام۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس وجہ سے آج یہ بیان رکھا گیا ہے، اس مہینے کی اہمیت اور ان بہترین 10 دنوں کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ بہترین جو ہے ایام پورے سال کے، اسے ہم سمجھتے ہیں سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ سورہ فجر آیت نمبر 1 سے 3 ہمیں ان دنوں کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، وہ بتاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے اور اس کے ابتدائی 10 راتیں، کل چاند دکھ چکا ہے اور آج ہم اس کے پہلے دن میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ جو 10 دن کی اہمیت ہے جو یہ سورہ فجر کی یہ 3 آیتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اس کے لیے ان دنوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں مہینوں کی گنتی کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں،
یہ بتا دیے کب؟ جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا تھا. اور 4 مہینے جو ہم حرمت والے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 217. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. سورہ البقرہ آیت نمبر 217. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. ہم کو بخاری میں حدیث ملتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب ہیں. اب جو ہم مہینے میں ہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ. اب ہم دیکھتے ہیں ان 4 مہینوں میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ لڑائی کرنا جو ہے منع کیا گیا اور اسے حرام ٹھہرایا گیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 69 سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اور جو لوگ ہماری راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے. یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو ان آیتوں سے ہم ان مہینے کی جو ہے اہمیت واضح کرنا چاہتے ہیں. میں ایک حدیث رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے. وہ حدیث بیان کرتی ہے ان 10 دنوں کی اہمیت کو. حدیث ملتی ہے ہمیں صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 969. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں عشر ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب نہیں، حتیٰ کہ دیگر دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان مال جان دونوں لے جائے اور ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے. اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ جو بات ہم سن رہے کہ یہ جو 10 دن ہے عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ مہینے کے 10 دن میں تمام عمل صالح اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ پسندیدہ ہیں، اتنی زیادہ محبوب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے اتنا زیادہ پسندیدہ، صرف اس جہاد کے جس میں جہاد کرنے جو شخص جائے اس کی موت ہو جائے. تو ان 10 دنوں کی اہمیت کو ہم ان حدیثوں سے سمجھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں یہ دن ہم کو ترمذی میں حدیث ملتی ہے اور ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ پھر ہم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے کہ یہی 10 راتیں مطلب سال کے ایام میں افضل ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مذکور ہے ایام الافضل ہونا عشرہ ذی الحجہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو حدیث ملتی ہے نسائی صحیح میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، نیز ہر ماہ کے 3 روزے جسے ہم ایام بیس کہتے ہیں رکھا کرتے، اور ہر ماہ کا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہم کو حدیث صحیح نسائی میں ملتی ہے۔ تو یہ معمول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ یہ 9 روزے جو ہے ذی الحجہ کے وہ رکھا کرتے تھے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ عز و جل ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اب یہ اللہ کے رسول کیا بتاتے ہیں کہ عرفے کا ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا یہ ہے معافی، مطلب اس سے ہوگی 1 سال جو پچھلا گزر چکا، ہم کو مسلم میں حدیث ملتی ہے یہ، اور ایک آئندہ سال، تو یہ حدیث ہم کو مسلم میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں۔ یہ حدیث ہم کو نفل روزے کی اہمیت بیان کرتی ہے کہ نفل روزہ کس اہمیت کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے 70 سال کی مسافت۔ یہ نفل روزے کا اجر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزے ہے جو ہم 9 رکھنے جا رہے ہیں جس کی شروعات آج سے ہوئی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نفل روزے میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ الحجر اسقلانی وہ فتح الباری میں لائے ہیں کہ کیوں ان ایام کو افضل ایام کہا گیا ہے نا؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہ دن ہیں ان دنوں میں توحید، نماز، روزہ، حج، قربانی، یہ تمام سارے عمل کیا ہے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ان ایام کو افضل ایام کہا گیا ہے کہ یہ دن سال کے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم کو حدیث ملتی ہے، بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔
ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلا دن جب اپنے روزے ختم کرو مطلب عید الفطر، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو مطلب عید الاضحیٰ۔ یہ حدیث سے ہمیں اس چیز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ جو حاجی ہوگے، جو حج کے لیے جائیں گے، وہ عرفات میں، دھیان سے سنیں گڑبڑ مت کرے، عرفات میں 9 ذی الحجہ مطلب یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے جو حاجی عرفات میں حج کرنے جا رہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ بخاری وہ مسلم سے ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں شک کیا، تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ تو جو حاجی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوم عرفہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا دن خاص دن ہے اور عرفے کے دن بہترین دعا ہے۔ اب اسے غور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ یہ نہیں کہا کہ عرفات والے مانگے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اس کا مطلب ہم سب یوم عرفہ کے دن دعا مانگے اور بہترین دعا وہ ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور انہوں نے کہا کہ چوتھا کلمہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات کے دن کیا ہوتا ہے۔ عرفے کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلائی جاتی ہے اور ان کی گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور ان کو معاف فرماتے ہیں اور گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ یہ عرفے کے دن کی اہمیت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 9 تاریخ اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ ہوگی، تو ایام تشریق مطلب 11، 12 اور 13، دھیان سے سنیں اس حدیث کو، ان تینوں دنوں میں ذی الحجہ کے روزے رکھنا منع ہے۔ کسے؟ البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے تو وہ ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ بخاری سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھیان سے سمجھے، کچھ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث ہم کو صاف واضح کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ کہ ہم ان دنوں میں روزے رکھیں گے۔
کوئی دن ایسا نہیں پورے سال میں اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ اب ہم حج کے بارے میں کچھ آیاتیں دیکھتے ہیں قرآن سے، اور وہ ہے سورہ الحج آیت نمبر 27۔ سورہ الحج۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الحج آیت نمبر 27، ترجمہ اس طرح ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لوگ تیرے پاس پیادہ پا بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو حج کے لیے پکارو، حج کے لیے بلاؤ۔ اب اس پکار پر آج تک اور جب تک دنیا رہے گی لوگ وہاں جاتے رہیں گے۔ تو یہ ہے اس پکار کا اجر، اس پکار کو جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، جبکہ اس وقت نہ کوئی اسپیکر تھے نہ کوئی مائک تھے، اس وقت یہ آواز لگائی گئی تھی اور وہ سوال کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس بیاباں میں میری آواز کون سنے گا، کون آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنی دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے، پیدل آئیں گے، اور یہ کہا تھا دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ تو قرآن کی یہ آیت کو سچ ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے کہ آج اس جگہ پوری دنیا سے لوگ الگ الگ ذرائع سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے لیے ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری 1349، صحیح مسلم 1353445۔ اس حدیث میں ہے کہ اس میں قتال، خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کا کاٹنا ممنوع ہے، مطلب اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں۔ پھر اس کے بعد ہم کو سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آواز دینے کہا تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 97 سورہ آل عمران۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث سے، ان آیاتوں سے ہم کو حج کی جو ہے اہمیت واضح ہوتی ہے، اور
ہم کو حدیث ملتی ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود، غور سے سنیں، جو لوگ استطاعت رہنے کے باوجود دنیا میں مصروف ہو کر اللہ کے اس فرض کیے گئے عمل کو نہیں کرتے، روز حشر وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں کہ اس سال حج جو ہے ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، حج جو ہے ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، نہیں جا پائے ہم۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری اپنی ہی گناہیں ہو، کہ ہو سکتا ہے ہم باحیثیت ہونے کے باوجود ہم نے حج نہ کیا ہو سکتا ہے ہم حج ایسے ذرائع کے ذریعے کیے جو رزق حلال نہ ہو سکتا ہے ہم نے حج ایسے طریقے سے کیے جس میں نمود و نمائش شامل ہو سکتا ہے ہم نے حج اس لیے کیے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہلائے، ہے نا، میں حاجی مانا جاؤں۔ تو یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے لیے حج کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ تو غلطی ہماری ہے کہ آج اتنا بہترین عمل، اتنا مقدس فریضہ انجام دینے سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی، جو قربانی ہے، قربانی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے نا۔ آج قربانی کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ حج کی جو دن ہے وہ مقرر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ دن میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حج جو فرض ہے وہ بیان کیا، وہ میں رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 197 میں بیان کرتے کہ حج کے مہینے مقرر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے فکس کیے ہوئے ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بیان فرمایا اس آیت میں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید بیان کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اسی آیت میں آگے بیان ہوتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهُ، یعنی تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ خرچ مطلب سفر لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیا انسٹرکشن دیے تھے کہ اللہ کا جو ڈر ہے وہ سب سے بہترین توشہ ہے نا۔ تو اس ڈر کو یہ تم زیادہ راہ لو، تو ہم نے کیا کیا ہے، اس کے خلاف کیا ہے۔ ہم لوگ زیادہ راہ اللہ کا ڈر لے کر نہیں جاتے، زیادہ راہ ہم کچھ اور ہی لے کے جا رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ان دروازوں کو ہم پر بند کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک آخری آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو ہم کو ملتی ہے سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ کی ایک آخری آیت،
آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی، اس کا بیچ کا حصہ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ آیت بہت بڑی ہے اور مقصد صرف اس بیچ کے حصے کو بیان کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں ہمارے دین کو مکمل ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے اس کو پوری کرنے کی، مطلب غور کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انعام جو ہے میں نے، میری جو نعمت ہے اسے تمہیں بھرپور کر دیا ہے۔ کیا نعمت ہے؟ کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اور اسے ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول میں ہم کو ایک قصہ ملتا ہے جو ابن کثیر سے ہے، کہ ایک یہودی نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ دن ہم خوب جانتے ہیں، وہ جمعے کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ دین کی تکمیل کا مہینہ ہے۔ تو اس آیت سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے، جس کے لیے اسے بہترین ایام کا دن دیا گیا، کیونکہ یہاں پر حج کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور جو حرمت والا محرم یعنی احترام والا جو مہینہ ہے جو ہم ذی القعدہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں لوگ، اور عید الاضحیٰ جو یوم نحر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دینا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جب ہمارا دین مکمل کیا گیا تھا، اور وہ دن بھی کون سا تھا؟ یہ مہینے کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے۔ تو اس مہینے میں کرنے والے عمل جو ایک میں بیان کرنے سے رہ گئی ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 9 ایام میں، ان 9 دنوں میں ہم سب سے بہترین عمل کہ یہ 9 روزے رکھیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنے بچوں کو بھی رکھنے کی ترغیب دیں۔ یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم کو ایک قول ملتا ہے کہ وہ بہت قدر کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کی، اور یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کی۔ پھر ہمیں ہمارے بچوں کو ترغیب دینا ہے۔ دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم ان دنوں میں نفل نماز کا اہتمام کریں، اور تیسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرنے کی ہر دن کوشش کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے گی وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ پھر چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر قربانی فرض ہے تو وہ ہمیں ضرور بضرور کرنی ہے، اور حج فرض ہے تو وہ ہمیں ضرور بضرور کرنا ہے۔ تمام دنیاوی کاموں کو پیچھے ڈال کے ہم کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے تمام عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہ تمام عمل کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج پہلا روزہ ہے، چاند کل ہو چکا ہے، اور اگر کسی نے پہلا روزہ نہیں رکھا کوئی وجہ سے تو وہ اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی پورے 9 روزے نہیں رکھ سکا تو وہ عرفے کے دن کا روزہ ضرور بضرور رکھنے کی کوشش کرے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے جو ہم نیکی اور عبادت کے عمل کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہمارے درجات کو بلند کرے اور ہمیں استقامت اور ثابت قدمی دے اور ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو یہ تمام بہترین عمل کرنے کی ان بہترین ایام میں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.